Sanctions on 4 Pakistani entities for their involvement in the development of the country's long-range ballistic missiles. امریکہ نے سینکشنز لگائی ہیں پاکستان کے اوپر میزائلز کو لے کر کہ جی ہم ایسے میزائلز بنا رہے ہیں جو کہ امریکہ تک ہٹ کیا جا سکتا ہے، امریکہ کا یہ کہنا ہے۔ ناظرین، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پہنچنے کی صورت میں پاکستان کے لیے مسائل اور مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ میں چن کر پاکستان مخالف بھارتیوں کو رکھا ہے، جو لوگ پہلے ہی پاکستان کے خلاف بغض سے بھرے ہوں۔ ان سے کسی بھی قسم کی خیر کی توقع کرنا احمقانہ اور بیوقوفانہ خیال ہی ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی بھارتیوں نے اپنی کارستانیاں دکھانی شروع کر دی۔ امریکہ نے بھارت کی خواہش یا فرمائش پر پاکستان کے بلاسٹک میزائل پروگرام میں مدد فراہم کرنے والی 4 کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ جن 4 کمپنیوں پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں اسلام آباد میں قائم نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، راک سائڈ انٹرپرائزز اور ایفیلیٹس انٹرنیشنل شامل ہیں۔ دلی سرکار ویسے ہی پاکستان کے میزائل پروگرام سے خوفزدہ ہے اور اب بھارتیوں کو پاکستان سے حساب چکانے کا موقع ملا تو انہوں نے پہلا وار ہی پاکستان کے بلاسٹک میزائل پروگرام پر کیا۔ امریکہ نے پاکستانی پروگرام پر پابندی لگانے کے لیے نرالا جواز گھڑا کہ پاکستانی میزائل پروگرام امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ یہ میزائل براہ راست امریکہ کو ہٹ کر سکتے ہیں، لہذا ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اس وقت مغربی اور اسرائیلی میڈیا کی ٹاپ سٹوری یہ خبر بنی ہوئی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو براہ راست نشانہ بنانے والے میزائل بنا لیا ہے۔ اب پاکستان کسی بھی وقت اگر چاہے تو ایک بٹن دبا کر امریکہ کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ $1 ملین سوال یہ ہے، کیا واقعی پاکستان نے ایسا کوئی میزائل بنا لیا ہے جو براہ راست امریکہ تک پہنچ سکے؟ کیا واقعی پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ پاک فوج براہ راست امریکہ کو ہٹ کر سکتی ہے؟ ناظرین، اس سوال پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ صرف بھارت کو خوش کرنے کی خاطر امریکہ نے پاکستان پر یہ بھونڈا الزام عائد کیا ہے کہ اس نے ایسا میزائل بنا لیا جو براہ راست امریکہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اگر اس دعوے کی صداقت اور حقیقت کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو انٹرنیٹ استعمال کرنے والا کوئی بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ پاکستان سے امریکہ تک کا راستہ تقریباً 12,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان کا زیادہ سے زیادہ رینج تک مار کرنے والا میزائل ابابیل ہے، جو ابھی صرف 2 سے 2,500 کلومیٹر کے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندی عائد کی اور وہ کیوں اس سے خوفزدہ ہے؟ دوستو، پاکستان کے بلاسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے امریکی تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور پہلی مرتبہ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر حکومتی اہلکار نے باضابطہ طور پر دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے ایک ایسی کارآمد میزائل ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جو اسے امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کے قابل بنا دے گی۔ امریکی تھنک ٹینک کارنیگی انڈومنٹ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے لانگ رینج میزائل سسٹم اور ایسے دیگر ہتھیار بنا لیے ہیں جو اسے بڑی راکٹ موٹرز کے ذریعے تجربے کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پاکستان کے پاس جنوبی ایشیا سے باہر بھی اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت آ جائے گی۔ اس میں امریکہ بھی شامل ہے اور اس چیز سے پاکستان کے ارادوں پر حقیقی سوالات اٹھتے ہیں۔ دوستو، امریکہ کی قومی سلامتی کے نائب مشیر کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب 2 دن پہلے ہی بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے لیس طویل فاصلے تک مار کرنے والے بلاسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ دوستو، امریکہ پاکستان کے ان میزائلوں سے شاید اس لیے بھی خوفزدہ ہے کہ ابھی تک یہ ٹیکنالوجی صرف روس، چین اور شمالی کوریا کے پاس تھی، جو جوہری ہتھیار بھی رکھتے ہیں اور ان کے پاس براہ راست امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی ہے۔ امریکہ کو چین پر بھی غصہ ہے کہ پاکستان تک یہ ٹیکنالوجی یقینی طور پر چین کے ذریعے پہنچی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا کہ ہم پاکستان کے اقدامات کو امریکہ کے لیے خطرے کی حیثیت سے نہ دیکھیں۔ ہمارے نزدیک یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان ایسی صلاحیت کیوں حاصل کر رہا ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہو سکے۔ امریکی اس وقت بھارتیوں کی پڑھائی ہوئی پٹی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کی جانب سے واضح طور پر کہا جا چکا ہے کہ ہمارا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے اور میزائل ٹیکنالوجی بھی اس لیے حاصل کی گئی ہے کہ جارحیت کی صورت میں اپنا دفاع یقینی بنایا جا سکے۔ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی جنگوں اور جارحیت کرنے میں پہل نہیں کی۔ 2019 میں بھارت کی جانب سے
کیا جانے والا نام نہاد سرجیکل سٹرائک کا سٹنٹ اس کی واضح مثال ہے کہ پاکستان نے ایسا مؤثر، منظم اور جامع جواب دیا کہ بھارتیوں کی نسلیں یاد رکھیں گے۔ حالانکہ اس وقت اشتعال میں آ کر پاکستان بھی چاہتا تو کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور دوسرے ہتھیار استعمال کر سکتا تھا، لیکن ریاست پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور بھارت کے گرفتار پائلٹ ابھینندن کو رہا کر کے دنیا کو باور کرایا کہ ہم پرامن ملک ہیں۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں اس سوال کا کہ آخر امریکہ کو یہ تشویش کیوں ہے کہ پاکستان ایسے میزائل تیار کر رہا جو امریکہ میں اہداف کو نشانہ بنا سکیں گے۔ اس وقت اس تشویش کی وجہ کیا ہے اور کیا پاکستان واقعی ایسے میزائل بنا سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچ جائے؟ دوستو، دفاعی تجزیہ کاروں اور جنگی امور کے ماہرین نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان پر عائد کیا جانے والا امریکی حکام کا الزام تکنیکی حقائق کے خلاف ہے۔ ٹیکنیکلی ایسا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائلوں میں جدت لانے کا مقصد انڈیا کے علاوہ کسی دور دراز کے ملک کو نشانہ بنانا نہیں، بلکہ انڈیا کے تیزی سے ترقی کرتے میزائل ڈیفنس نظام کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جتنا بھی جدید ڈیفنس سسٹم بنا لے، آپ کا بیلسٹک یا کروز میزائل اسے ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کا رینج سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، پاکستان کسی ایسی ٹیکنالوجی پر کام نہیں کر رہا جو پہلے سے انڈیا کے پاس نہیں ہے، اور انڈیا نہ صرف ICBM بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے بلکہ انہیں ٹیسٹ بھی کر چکا ہے، جن کی رینج 5000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کا ٹارگٹ پاکستان یا چین نہیں بلکہ دوسری جانب پاکستان نے اس رینج کے کسی میزائل کا آج تک تجربہ نہیں کیا۔ پاکستان کا سب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل بھی محض 2500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان اپنے پہلے سے موجود میزائلوں کو اس لیے اپ گریڈ کر رہا ہے کہ وہ بھارت کی جانب سے لگائے جانے والے روسی S-400 سسٹم کو ٹکر دے سکے۔ آسٹریلین یونیورسٹی میں اسٹریٹجک اور ڈیفنس اسٹڈیز کے استاد ڈاکٹر منصور احمد نے اس معاملے پر BBC سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جب تک کوئی بھی میزائل ایک مخصوص رینج پر ٹیسٹ نہیں ہو جاتا تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس ملک نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ پاکستان نے اب تک ایسا کوئی میزائل ٹیسٹ نہیں کیا جس کی رینج انڈیا سے باہر ہو۔ ان کا خیال ہے کہ امریکہ کو شاید یہ خوف ستا رہا ہو کہ پاکستان ابابیل میزائل سسٹم کا زیادہ جدت والا ورژن تیار کر رہا ہے جو کسی بھی انڈین بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ کو شکست دے سکتا ہے اور ایک سے زیادہ وار ہیڈز کا بھاری پے لوڈ لے جا سکتا ہو، لیکن پھر بھی پاکستان ابابیل میزائل کو بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل میں تبدیل نہیں کر سکتا اور اس کے لیے بالکل نیا میزائل سسٹم چاہیے ہوگا۔ دوستو، تجزیہ کاروں کا بھی یہی ماننا ہے کہ پاکستان پر لگائے جانے والے الزام کے پیچھے امریکہ نہیں بلکہ بھارت ہے، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ میں پہلے سے کئی بھارتی نژاد امریکی اہم عہدوں پر کام کر رہے تھے اور ٹرمپ نے بھی کئی بھارتیوں کو اہم پوسٹوں پر لگا دیا ہے، تو ان بھارتیوں نے امریکیوں کو پاکستان کے خلاف نہ صرف اکسایا بلکہ امریکی پابندیاں اور الزامات واشنگٹن میں بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا ہی نتیجہ ہے۔ مودی سرکار کی پلاننگ یہ ہے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو کم کرنے کے لیے امریکہ کا کندھا استعمال کیا جائے اور امریکہ کے ذریعے پاکستان پر پابندیاں لگوائی جائیں، کیونکہ 1965 کا معرکہ ہو، کارگل کی جنگ ہو یا پھر آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ، ہر بار پاکستان نے بھارتی جارحیت کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ ان کے عزائم کو بھی ملیامٹ کیا۔ لہذا میدان جنگ میں شکست کھانے والے خود ساختہ سورما اب چانکے کے بتائے گر آزماتے ہوئے پاکستان پر پیٹھ پیچھے سے وار کر رہے ہیں۔ ویسے امریکہ کی ان پابندیوں کا پاکستان پر کوئی خاص اثر پڑے گا نہیں، نہ ہی میزائل پروگرام متاثر ہوگا، کیونکہ جو پرزاجات اور اشیاء درکار ہوں گی وہ پاکستان کو چین سے مل جائیں گے۔ امریکہ کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام صرف بھارت کے لیے مخصوص ہے اور پاکستان ہتھیاروں کی کسی بھی دوڑ میں شامل نہیں ہے۔